یہ کیسا انکشاف تھا اس کا خود پہ؟ کچھ دنوں سے وہ اپنے اندر ایک نئی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی، ایک ایسی تبدیلی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ کچھ جذبات انسان میں ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے سکتا، لیکن وہ جذبات دل کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اچانک کچھ ایسا ہی جذبہ پیدا ہو رہا تھا، کچھ نیا ہونے والا تھا، کچھ نئی تبدیلی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ عارف کو دیکھ کر عجیب انداز میں شرماتی، اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکتا۔ وہ بے چینی سے عارف کا انتظار کرتی، لیکن اس کے سامنے آتے ہی وہ بری طرح شرما جاتی۔ وہ جب تک آفس میں ہوتا وہ ہر پل اس کے آنے کا انتظار کرتی اور اسے دیکھنا چاہتی۔ اس کا دل چاہتا عارف اس سے بات کرے، ہمدردی کرے۔ کیا تھا یہ سب؟ کیسے جذبات تھے؟ سوچنے پہ پتہ چلا اور دل نے جو اعتراف کیا اس کے مطابق وہ عارف سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس انکشاف پہ وہ بے یقین ہو گئی، اسے اس اعتراف پہ یقین ہی نہیں آیا، وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کیا وہ واقعی عارف جمشید سے محبت کرنے لگی تھی؟ کیا اس جذبے کا نام محبت ہی ہے؟ کب سے؟ اسے خود ہی پتہ نہ چل سکا۔ عارف کب اس کے دل میں آیا اور کب اس نے دل پہ قبضہ جمایا؟ اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا وہ کسی سے محبت کر سکتی ہے۔ آج تک اس نے یہ کبھی نہیں محسوس کیا جو آج کر رہی تھی۔ یہ خوبصورت احساس اسے پہلی بار آیا ہوا۔ آفس میں اس کی ہم عمر لڑکیاں اکثر محبت کی باتیں کرتی ہی رہتی، لیکن اسے کبھی یقین نہیں آیا اس کی نظر میں وہ لڑکیاں صرف اور صرف اپنا وقت ضائع کر رہی تھیں۔ کچھ چیزوں میں انسان بے اختیار ہوتا ہے۔ محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جو بے اختیار بنا پوچھے دل میں آ جاتا ہے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عارف جمشید نامی وہ شخص اس کے دل، اس کے حواسوں پہ چھا چکا تھا۔ وہ جانتی تھی، اسے معلوم تھا یہ محبت، یہ جذبہ یک طرفہ نہیں ہے۔ عارف بھی اسے پسند کرتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا جذبہ دیکھ چکی تھی، لیکن وہ اس پہ یہ ظاہر نہیں کرے گی کہ وہ اس کے دل تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ یہ اظہار وہ خود کرے، اس کے منہ سے اظہار سن کر اس کے دل کو تسکین مل جاتی۔ اب اسے اظہار چاہیے تھا، محبت کا اظہار، اس محبت کو جو وہ عارف جمشید سے کرتی ہے، اس محبت کا جو عارف جمشید اس سے کرتا ہے۔ عارف ناشتہ کر چکا تھا، وہ اپنا آفس بیگ سنبھالے باہر جا رہا تھا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے دعا کی آواز پہ رک گیا۔ اس نے مصنوعی غصے سے دعا کو دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے، کالی بلی جب کہیں جا رہا ہو تو پیچھے سے ٹوکا نہیں کرتے۔ وہ خود کو کالی بلی کہے جانے پہ ناراض نہیں ہوئی، اور ایسا تبھی ہوتا تھا جب اسے عارف سے کوئی کام ہوتا۔ ذرا کام تھا جناب، جناب سے اس لیے آپ کو تکلیف دینی پڑ گئی، ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا۔ وہ بظاہر مسکرا کر بولی، لیکن عارف جانتا تھا دل ہی دل میں وہ اسے کوس رہی ہوگی۔ چلے فرمائیں محترمہ، ویسے بھی آپ کے کام شریف تو ہمیشہ ہمارے آفس کے کاموں سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھ باندھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ کل کو میری سالگرہ ہے تو میں نے اور فرشتے نے شاپنگ پہ جانا ہے، اس لیے اگر ہو سکے تو 11 بجے ہی لوٹ آئیے گا۔ میں اس دن کی طرح کوئی ڈرامہ نہیں کرنا چاہتی، ورنہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ وہ اپنی ضروری میٹنگز کینسل کر کے آئے ہیں۔ مسکرانے کے باوجود اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ عارف نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا اور باہر نکل گیا۔ وہ حیرت میں تھی، عارف کبھی بھی اس کی کوئی بات اتنی آسانی سے نہیں مانتا تھا۔ اسے اپنی بات منوانے کے لیے یا تو بابا جان کی سفارش چاہیے تھی یا پھر کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ بنا کوئی نخرہ دکھائے مان گیا ہو۔ دعا اس دن بہت خوش تھی، وہ خوشی کے مارے کالج بھی نہیں گئی۔ وہ صبح سے گھر کی سجاوٹ کرنے میں لگی تھی۔ رخشندہ اس کی مدد بھی کر رہی تھی اور اسے ڈانٹ بھی رہی تھی اتنی فضولیات کے لیے، لیکن اس پہ کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ وہ بابا جان کی بھی رائے لے رہی تھی۔ بابا جان خوشی خوشی اسے رائے دے رہے تھے اور اس کی خوشی کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہے تھے، لیکن اچانک مسکراتے مسکراتے ان کے چہرے پہ ایک دم سنجیدگی چھا گئی۔ فرشتے اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ دعا اسے کئی بار بلانے آئی مگر اس مصروف پا کر خالی ہاتھ لوٹ گئی۔ جو ہی اس نے قرآن مجید کی تلاوت ختم کی، دعا بھی حاضر ہو گئی۔ وہ اسے بلانے آئی تھی۔ عارف آفس سے آ گیا تھا اور اب وعدے کے مطابق اسے دعا کے ساتھ شاپنگ پہ چلنا تھا۔ دعا کا جوش و خروش آج ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے منہ ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے اپنا چہرہ صاف کر لیا۔ دعا جو اس کے انتظار میں تھی، واش روم سے نکلتے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی، جیسے وہ کوئی معصوم بچی ہو جو لڑکھڑا کر گر جائے گی۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے کر آئی جہاں عارف بیٹھا دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ دعا نے کافی دیر تک مختلف شاپنگ کی۔ دعا نے اسے بھی شاپنگ کے لیے اصرار کیا، لیکن اسے دلچسپی نہ تھی۔ وہ بار بار عارف کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ احساس کتنا اچھا تھا، یہ صرف وہ ہی سمجھ سکتی تھی۔ عارف بھی اسے شاپنگ کے لیے کہتا، مگر ان سب کے باوجود بھی اس نے شاپنگ نہیں کی۔ البتہ جب دعا
چوڑیوں کے ایک اسٹال پہ چوڑیاں خرید رہی تھی، تب عارف نے کالے رنگ کی چوڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ صرف وہی دیکھ سکی۔ اس نے مسکرا کر اس کا اشارہ صرف وہی دیکھ سکی۔ اس نے مسکرا کر اپنے لیے وہ کالی چوڑیاں خرید لیں۔ بڑی دیر بعد وہ گھر لوٹے۔ بھوک بھی کافی لگ رہی تھی سب کو، اس لیے گھر میں آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے لنچ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ صبح دعا کے لیے ایک حسین صبح تھی۔ وہ صبح جلدی ہی جاگ گئی۔ پتہ نہیں خوشی کے مارے رات کو کیسے سوئی، ورنہ ہمیشہ تو وہ 8 بجے بھی ہزاروں جتن کے بعد یہ مشکل بیدار ہوتی، لیکن آج کچھ خاص دن تھا۔ جاگنے کے بعد وہ فرشتے کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ جھنجھلاہٹ اور بے چینی سے فرشتے کو دیکھ رہی تھی اور کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی فرشتے کی تلاوت ختم کرنے کا۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ وہ خوشی خوشی فرشتے کو اپنے دن بھر کے پلانس بتاتی رہی، کپڑوں سے لے کر کیک کاٹنے تک۔ فنکشن رات کا تھا، اس لیے وہ دونوں شام کو ہی بیوٹی پارلر چل پڑی۔ ڈرائیور انہیں بیوٹی پارلر چھوڑ آیا۔ اس نے میک اپ تو دور، لپسٹک بھی کبھی استعمال نہیں کی، لیکن آج دعا کا دن تھا، اس لیے وہ اس کی ہر بات ماننے کی پابند تھی۔ 3 گھنٹے مسلسل محنت کے بعد وہ دونوں جا کر تیار ہوئیں۔ دعا خود سے زیادہ فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلے کبھی فرشتے کو اتنے خوبصورت روپ میں نہیں دیکھا۔ فرشتے نے وہ سیاہ خوبصورت ساڑی پہنی اور ساتھ ہلکی جولری کا بھی استعمال کیا، اور بے حد نفاست سے کی گئی میک اپ سے اس کا چاند سا چہرہ دمک رہا تھا۔ دعا کا تو اسے دیکھ دیکھ کر ہی جی نہیں بھر رہا تھا۔ وہ خود اپنے آپ کو بھی آئینے میں پہچان نہیں پا رہی تھی۔ آج وہ کتنی مختلف اور کتنی حسین لگی۔ بے اختیار اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی عارف اسے دیکھے، عارف اسے اس روپ میں دیکھ کر کیا کمنٹ کرے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، وہ تو شاکڈ ہو جائے۔ اللہ میاں تم تو آج بہت حسین لگ رہی ہو، دعا نے 20 بار پہلے دہرایا جملہ ایک بار پھر سے دہرا دیا۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا، عارف باہر کھڑا ہمارا انتظار کر رہا ہے، چلو جلدی، دعا نے میسج پڑھ کر بتایا۔ اس کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس نے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالا اور دعا کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی۔ اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ عارف اسے دیکھ کر نگاہیں ہٹانا ہی بھول گیا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر نگاہیں جھکا لیں۔ دل ہی دل میں وہ عارف کے اس طرح دیکھنے پہ خوش ہو رہی تھی۔ کتنی محبت اور کتنی ستائش تھی اس کی نگاہوں میں۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ عارف بار بار بیک ویو مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہونٹوں سے تو نہیں کہا، البتہ اس کی آنکھیں آج اس کی تعریف کر رہی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا آج عارف کو اپنی محبت کا اظہار کرنا ہی پڑے گا۔ دعا بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح جینس اور ٹی شرٹ پہنی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ دعا کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی، اس لیے وہ اکثر ہنستی مسکراتی رہتی۔ وہ تینوں 8 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ دعا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب ادھر ادھر بکھر گئے اور پھر اتنے لوگوں میں کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ ساری حویلی پھولوں سے سجی ہوئی تھی، ہر طرف خوبصورت رنگین لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ وہ صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ اکیلی خاموشی سے بیٹھ کر لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اپنے تو اس سے دور تھے۔ اس کے ساتھ صوفے پہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ وہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی مسلسل خود کو کسی کی نگاہوں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ نگاہیں کس کی ہیں۔ وہ حد سے زیادہ شرمائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کا دور چل پڑا اور پوری حویلی میں ادھم مچ گئی، جیسے اچانک کسی نے یہ کہہ دیا ہو کہ حویلی میں بم رکھا گیا ہے اور 2 منٹ بعد پھٹ جائے گا۔ ارے فرشتے بیٹا، تم یہاں ہو، کھانا نہیں کھانا تم نے؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چچا جمشید کھڑے تھے۔ انہیں چچا جمشید کی اپنے لیے فکر مندی بہت اچھی لگی۔ ابھی بھوک نہیں ہے، جو بھوک لگے گی تو کھا لوں گی۔ چچا مطمئن ہو کر چلے گئے۔ وہ آس پاس لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر عارف پہ پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عارف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا کہ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ کسی نے آ کر اس کی ساڑی کا پلو کھینچا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی 10 سال کا بچہ تھا۔ وہ اسے عجیب لگا۔ وہ اس بچے کے برابر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور بھویں ہلا کر اس نے بچے سے پوچھا کیا کام ہے؟ عارف تب تک کہیں جا چکا تھا۔ یہ آپ کے لیے خط آنٹی۔ اس بچے نے ایک سفید کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے حیرانی سے وہ کاغذ بچے کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کے لیے خط؟ اور کس نے بھیجا؟ وہ حیرت میں تھی۔ پھر وہ اس خط کو پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے وہ خط کھولا۔ اس ایک عجیب انداز میں پیک کیا گیا تھا۔ ابھی اس نے خط مکمل کھولا بھی نہیں تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے خط جلدی جلدی نچلی دراز میں ڈال دی۔ اندر آنے والی دعا تھی۔ اللہ میاں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نیچے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیک کاٹنا ہے نا، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے آئی۔ سارے مہمان میز کے پاس کھڑے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ عارف بھی اس کے بالکل سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔
دعا نے کیک کاٹا جس کا سب کو انتظار تھا۔ تالیوں کی آواز نے ایک عجیب شور پیدا کیا۔ ہر طرف ایک آواز گونجنے لگی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کیک کا پہلا ٹکڑا اس نے فرشتے کے منہ میں ڈالا، پھر بابا جان کے پاس گئی۔ مختلف لوگ دعا کو تحائف دے رہے تھے۔ تب فرشتے کو اچانک احساس ہوا کہ اس نے دعا کے لیے کوئی گفٹ نہیں لیا۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ بابا جان، آپ اس بار میرے لیے ایک گفٹ نہیں لائے؟ دعا منہ پھلائے بابا جان سے شکایت کر رہی تھی۔ ارے ارے بابا کی جان، تمہیں جو چاہیے وہ سب تمہارا ہی تو ہے، جو مانگو گی وہ تمہیں ملے گا۔ آج کے دن ہم تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے، بابا جان پورے جوش کے ساتھ کہا۔ اور اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا وہ مجھے ملے گا؟ یہ سوال دعا نے نہیں بلکہ اس کے برابر کھڑی فرشتے نے پوچھا۔ ایک دم سارے ماحول میں سنجیدگی چھا گئی، سب کے چہروں سے خوشی غائب ہو گئی۔ دعا عارف سبھی اسے حیران ہو کر دیکھنے لگی، کسی کو اس سے ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ سب کی نگاہیں بابا جان کی طرف تھیں اس کا جواب سننے کے لیے، جانے ان کا جواب کیا ہوتا۔ تم بھی جو مانگو گی تمہیں ملے گا، بابا جان نے منہ دوسری طرف پھیر کر جواب دیا۔ لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ وعدہ؟ فرشتے نے تصدیق چاہی۔ دعا اور عارف کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ رخشندہ اسے غصے اور حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہم آج کی رات وعدہ کرتے ہیں، تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں ہم دیں گے، بابا جان اپنے سابقہ لہجے میں بولے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے مانگوں گی، ضرور مانگوں گی، لیکن آج نہیں، وقت آنے پر۔ فرشتے جواب دے کر رکی نہیں، خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب کسی کے ہزار کوشش کے باوجود ماحول میں پہلے جیسی گرم جوشی پیدا نہیں ہو سکی۔ دعا اپنے کمرے میں لوگوں کے دیے ہوئے تحائف دیکھنے میں مصروف تھی۔ قدموں کی چاپ پہ اس نے فرصت نکال کر دروازے کی طرف دیکھا۔ فرشتے ہاتھوں میں کوئی چیز لیے کھڑی تھی، وہ شاید تھوڑی شرمندہ بھی تھی، اس کی وجہ سے ماحول ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ آؤ فرشتے، بیٹھو نا۔ اس نے فرشتے کی جھجک مٹانے کے لیے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ فرشتے نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا وہ ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہاری سالگرہ کا تحفہ، اینڈ سوری میں یہ پہلے نہیں دے سکی، مجھے یاد ہی نہیں رہا تحفہ لینا، اور بعد میں امی کے سامان سے یہ ہار نکال کر لائی ہوں۔ یہ امی کو نانی نے دیا تھا، بہت قیمتی ہار ہے۔ فرشتے بڑی سچائی سے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ دعا کو اپنی بہن پہ بہت پیار آیا، اس نے آگے بڑھ کر فرشتے کو گلے سے لگا لیا۔ اچانک دعا کے چہرے پہ مسکراہٹ کی بجائے سنجیدگی آ گئی۔ وہ حیرت سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں رخشندہ کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پہ غصہ اور نفرت نظر آیا۔ اسی نفرت سے انہوں نے آگے بڑھ کر وہ ڈبہ دعا کے ہاتھوں سے چھین کر دور پھینک دیا۔ فرشتے کے ساتھ ساتھ دعا بھی ان کی اس حرکت پہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ فرشتے تو ڈر کے مارے نگاہیں نیچے کی ہوئی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اپنی ماں کا ہار دے کر تم ہمارے پرانے زخموں کو تازہ کرنا چاہتی ہو؟ رخشندہ پہلی بار اس سے براہ راست مخاطب تھی۔ چہرے پہ غصے کے ساتھ غم بھی تھا، دل میں جلتی اس الاؤ کو باہر آنے کا راستہ مل چکا تھا۔ دعا نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن رخشندہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ فرشتے کی آنکھوں میں دھواں دھار آنسو رواں ہو گئے۔ رخشندہ کو اس کی آنسو پہ بھی ترس نہیں آیا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ کیا تمہاری ماں نے جو کیا وہ کم تھا؟ اسی ظالم عورت کی بیٹی ہو جس نے میرا آشیانہ اجاڑ دیا۔ اس عورت کو نہ تو میں نے معاف کیا ہے اور نہ ہی کبھی کر سکتی ہوں۔ وہ خاموش تھی، کچھ نہیں بولی۔ دعا بھی دکھی ہو کر ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے مزید برداشت نہیں ہو سکا ماں کی بے عزتی، اس لیے وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں گئی۔ دعا بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی اور رخشندہ ایک تھکے ہوئے مسافر کی طرح وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہتے ہیں والدین اپنی سبھی اولاد سے ایک جتنا پیار کرتے ہیں۔ ان کی محبت ہر بچے کے لیے مختلف نہیں ہوتی، لیکن بچوں کی محبت اور ان میں موجود اچھائیاں والدین کو ہر بچے میں فرق کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ چنگیز خان بابا جان بھی ایک ایسے ہی باپ تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے، جنید چنگیز خان اور جمشید چنگیز خان۔ جمشید ان کا بڑا بیٹا تھا، جنید چھوٹا، لیکن صرف عمر کے انداز سے۔ باقی وہ ہر کام، ہر میدان میں جمشید سے آگے تھا۔ جمشید خان بچپن سے ہی لاپرواہ اور غیر سنجیدہ واقع ہوا، چاہے وہ پڑھائی ہو چاہے والدین کی محبت۔ جنید جمشید کی نسبت کہیں زیادہ میچور اور سنجیدہ مزاج تھا۔ وہ اپنے والدین سے جان سے زیادہ محبت کرتا تھا اور بابا جان بھی جنید پہ چاند چھڑکتے تھے۔ وہ انہیں اپنا بازو، اپنا آسرا اور آخری عمر کی لاٹھی سمجھتے تھے۔ جنید زندگی کے ہر میدان میں ان کی امیدوں پر پورا اتر رہا تھا۔ اسکول سے لے کر کالج اور کالج سے لے کر یونیورسٹی تک وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بابا جان کے دل میں ایک خاص جگہ بنا گیا۔ وہ اس کے پڑھنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، اس کا اخلاق سب سے منفرد تھا۔ وہ عام بچوں جیسا نہیں تھا، وہ چھوٹی عمر میں ہی حد سے زیادہ میچور تھا، اس لیے وہ بابا جان کا غرور اور ان کا سب سے پیارا بیٹا تھا۔ اب ایسا نہیں تھا، وہ جنید سے بالکل نفرت کرتے تھے۔ وہ بھی ان کا ہی بیٹا تھا، ان کا خون، وہ اس سے بھی
پیار کرتے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک فرق ضرور تھا۔ وہ محبت میں فرق ضرور کرتے تھے، اور یہی حال اماں جی جنید کی ماں کا بھی تھا۔ وہ بھی بابا جان کی طرح جنید سے ہی پیار کرتی تھی۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو والدین کو ان کی شادی کی فکر پڑ جاتی ہے۔ جمشید کی تو خیر بچپن سے ہی بات طے تھی، اس کی فکر نہیں تھی بابا جان کو۔ انہیں تو اپنے لاڈلے جنید کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے سب سے منفرد، سب سے الگ لڑکی لانا چاہتے تھے، لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت کو منظور ہوتا ہے۔ رخشندہ ان کے بڑے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی، اور بابا جان کو رخشندہ ہمیشہ سے عزیز تھی۔ وہ شریف سادہ لڑکی بچپن سے ہی ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ البتہ انہوں نے جنید اور رخشندہ کی شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، کیونکہ رخشندہ معمولی صورت رکھنے والی ایک عام سی لڑکی تھی۔ جنید کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ بابا جان کے بڑے بھائی کو کینسر تھا، اور انہیں صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ ان کا کینسر آخری سٹیج پر تھا، زندگی کی ڈور کبھی بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ ان کی زندگی کی ہر آس، ہر امید ختم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے، وہ ابدی نیند سونے سے پہلے اپنی رخشندہ کو سہارا دینا چاہتے تھے۔ اسی طرح ایک رات انہوں نے بابا جان کو اپنے پاس بلا کر ان سے ان کا سب سے قیمتی بیٹا، ان کی سب سے قیمتی متاع، ان کا بیٹا مانگ لیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بابا جان سے اپنی بیٹی کی خواہش، خوشیاں مانگ رہے تھے، اور وہ جو اپنے بڑے بھائی کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، وہ بھلا کیسے انکار کر سکتے تھے؟ انکار تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ انہوں نے بنا ایک پل بھی سوچے اپنا بیٹا، اپنا جنید ان کے حوالے کر دیا۔ جب جنید کو بابا جان نے یہ خبر سنائی تو وہ گہرے صدمے سے دوچار ہوا۔ انہیں ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ اس کی اپنی زندگی میں بھی کچھ خواب تھے، کچھ خواہشیں تھیں اس کی، لیکن بابا جان اور چاچا جان کی اس آخری خواہش کے سامنے ان کی ہر امید دم توڑ گئی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بابا جان اپنے بھائی سے وعدہ کر چکے تھے، چاچا جی کے سامنے ہی جنید اور رخشندہ کا نکاح کیا گیا۔ اس دن چاچا جان اور بابا جان دونوں بھائی حد سے زیادہ خوش تھے، لیکن اس کی خوشی اسی دن سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ جو چاہتا تھا اور جسے چاہتا تھا وہ اسے نہیں ملی۔ پھر ایک اداس صبح چاچا جان اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، اور رخشندہ اس کی بیوی کے طور پر اس کے گھر میں آ گئی۔ رخشندہ اس رشتے سے بہت خوش تھی، وہ ہر طرح سے بیوی کا فرض نبھا رہی تھی، لیکن شاید کبھی بھی وہ جنید کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی۔ وہ جنید کے دل کو نہ جیت سکی، اور کیسے جیت سکتی تھی وہ اس کے دل کو، جبکہ اس کے دل میں تو کوئی اور تھا۔ جنید عروشہ سے پیار کرتا تھا، اس نکاح سے بھی پہلے۔ یہ نکاح اس نے صرف بابا جان کے احترام میں کیا، وہ ان کے سر جھکانا نہیں چاہتا تھا اپنے بھائی کے سامنے۔ یہ حقیقت جب ان پہ کھلی تو سب غمزدہ ہو گئے۔ اتنی بڑی بات کا سامنا کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ رخشندہ تو ٹوٹ ہی گئی۔ وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا شوہر، اس کا ہمسفر، اس کی زندگی کا ساتھی کسی اور سے پیار کرے۔ کوئی بھی بیوی یہ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن رخشندہ بہت صابر و شاکر عورت تھی۔ وہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے دل کی حالت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی، لیکن بابا جان ازلی چہرہ شناس کیا اپنی بھتیجی کے چہرے پہ دکھ کا سایہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے جنید کو سخت الفاظ میں وارننگ دی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب وہ لڑکی کو بھول جاؤ۔ بابا جان نے تو کہہ دیا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا وہ اپنی محبت کو بھول جاتا؟ اس کے لیے تو یہ ناممکن بات تھی، اور عروشہ بھی تو جان سے بڑھ کر چاہتی تھی جنید کو۔ وہ اس سے کیا ہوا، ہر وعدہ کیسے توڑ سکتا تھا؟ جنید تو عروشہ کو کبھی بلا ہی نہیں پایا تھا۔ وہ اپنی محبت کو کھونے کی طاقت ہرگز نہیں رکھتا۔ ایک رات اس نے ہمت کر کے بابا جان سے اپنے اور عروشہ کے رشتے کی بات کی۔ بابا جان شوقڈ بھی تھے اور غصے میں بھی۔ وہ جنید سے ایسی بیوقوفی کی امید ہرگز نہیں کرتے تھے۔ اگر پہلے کبھی وہ کچھ ایسا سوچ بھی لیتے تو کم از کم یہ ناممکن تھا۔ رخشندہ کے پیٹ میں جنید کا دوسرا روپ پل رہا تھا، اس کی ذمہ داری بھی جنید پر تھی۔ زندگی میں بعض دفعہ سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ ہم جوانی میں بچپن نہیں گزار سکتے، اور صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز نہیں ملتی، انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، تو انسان کو ضد اور غصے کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آج تمہیں تمہارا یہ بچپنا صحیح لگے، مگر زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ تم پچھتاؤ گے ضرور۔ جنید کے فیصلے پہ بابا جان نے بڑے تحمل سے اسے سمجھایا۔ وہ بابا جان کی بات سمجھ گیا یا نہیں، لیکن اس نے مزید بحث نہیں کی۔ جنید اب رخشندہ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی طوفان کی زد میں آ گئی۔ وہ اسے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ رخشندہ جنید کی نفرت برداشت نہ کر سکی، اس لیے ایک دن سب سے چھپتے چھپاتے وہ عروشہ سے ملنے چلی گئی۔ آپ تو جوان ہیں، خوبصورت ہیں، آپ کو تو کوئی بھی مل سکتا ہے، مجھ سے میرا شوہر مت چھینے۔
میری بنی بنائی گھرستی مت اجاڑنا، میں تم سے اپنے گھر کے لیے، اپنے ہونے والے بچے کے لیے بھیک مانگ رہی ہوں۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کا درد سمجھ سکتی ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ وہ رو رو کر عروشہ سے التجا کرنے لگی۔ عروشہ سے ملنے کے بعد اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر دوبارہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور اپنے ننھے وجود کے بارے میں سوچنے لگی جو کچھ ہی دنوں میں اس کے گھر میں آ سکتا تھا یا آ سکتی تھی۔ جنید کے رویے میں البتہ کوئی کمی نہیں آئی، اس کا رویہ رخشندہ کے ساتھ پہلے جیسا تھا۔ 3 مہینوں تک اس موضوع پر دوبارہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ رخشندہ کے ساتھ ساتھ بابا جان اور اماں جی بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ اس دوران جمشید خان کی بھی شادی ہو گئی اور جنید کی ایک ننھی گڑیا بھی اس گھر میں آ چکی تھی۔ اس شام موسم بہت خوبصورت تھا، لیکن خوبصورت موسم بھی اکثر اپنے اندر بہت بڑے طوفان لیے ہوتے۔ سورج کو بادلوں نے چھپا رکھا تھا، ہوا تیز تیز چل رہی تھی، آسمانی بجلی زمین پہ ایک عجیب چمک پیدا کر رہی تھی۔ ایسا لگتا یہ بجلی زمین پر گر کر سب کچھ تباہ کر دے گی۔ گھر کے سبھی افراد اتنی سرد شام پکوڑے کھانے میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی گفتگو بھی کر رہے تھے۔ اچانک چڑچڑاہٹ سے وہ لڑکی کا بڑا دروازہ کھلا، سب کی نگاہیں دروازے کی طرف گھوم گئیں۔ جنید گلے میں پھولوں کا ہار ڈالے اندر داخل ہوا۔ سب کے سب حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ وہ جنید کو دیکھ کر حیران نہیں تھے۔ جنید کے پیچھے جو لڑکی کھڑی تھی جس نے عروسی لباس پہنا تھا، وہی لڑکی انہیں حیرت کے ساتھ ساتھ صدمے میں بھی مبتلا کر رہی تھی۔ وہ عروشہ تھی جو جنید کے برابر کھڑی تھی۔ سب پہ آسمان گر گیا، کسی کو بھی سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ جنید عروشہ سے شادی کر چکا۔ آج کی شام وہ طوفانی بجلی رخشندہ پہ گری، وہ نڈھال ہو کر صوفے پہ گر گئیں۔ بابا جان بھی اس دن ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اچانک جیسے زمین و آسمان ختم ہو گیا، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ اپنے پیارے لاڈلے بیٹے کا یہ روپ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ ان کا وہ بھروسہ، ان کا اعتماد جو انہیں جنید پر تھا، ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کا وہ جان سے زیادہ عزیز بیٹا ان کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، ان کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ جیسے بے جان ہو کر فرش پر گر گئے۔ جنید بھاگتے ہوئے ان کے پاس آیا اور ان کے قدم پکڑ کر روتے ہوئے ان سے التجا کرنے لگا۔ بابا جان پلیز مجھے معاف کر دیں اور اس رشتے کو قبول کر لیں۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کا وہ بیٹا تھا جس سے انہوں نے زندگی میں سب سے زیادہ پیار کیا۔ اس کی جگہ ان کے دل میں کبھی کوئی نہیں لے سکا۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو دل کے سب سے اونچے درجے پہ بٹھا رکھا تھا، جہاں پر محبت ہر رشتے کی رسائی نہ تو کبھی تھی اور نہ ہی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے خود کو ان کی نظروں سے نیچے گرا دیا۔ ایک پل میں سب ختم کر دیا اس نے۔ وہ بچہ جسے انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، وہ بہت بڑا ہو گیا، اتنا بڑا کہ اس نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے شروع کر دیے۔ جسے بابا جان کے فیصلے غلط لگنے لگے۔ جب کوئی کسی انسان کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، جس پہ وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، جب وہی اس کا مان توڑ جائے تو صرف مان بھروسہ ہی نہیں، وہ انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بابا جان نے آہستہ سے اپنے پاؤں اس کی گرفت سے چھڑائے اور کھڑے ہو گئے، ایک مضبوط انسان کی طرح۔ تم نے اپنی مرضی کی، تم جو چاہتے تو وہ ہو گیا، تمہاری ہر خواہش پوری ہو گئی، تمہارے سامنے انتخاب رکھا گیا، والدین اور اپنی محبت کے درمیان فیصلہ کرنے کا، اور تم نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ اب اگر ہو سکے تو زندگی میں مجھے دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ اس گھر میں تمہارا آخری دن ہے، ہمارا ہر رشتہ ٹوٹ چکا ہے، بھول جاؤ کہ کبھی تمہارا اس حویلی سے کوئی رشتہ تھا۔ ہر رشتہ تم نے خود ختم کر دیا، اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تم جانتے ہو ہم ہر فیصلہ آخری کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا آخری فیصلہ ہے جو مرتے دم تک نہیں بدلے گا۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ بابا جان نے لرزتے ہاتھوں اور کانپتی زبان سے اپنا فیصلہ سنا دیا اور سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر جانے لگے۔ یہ فیصلہ تھا یا خنجر جو بابا جان اس کے سینے میں گھونپ کر چلے گئے۔ وہ بابا جان کو آوازیں دیتا رہا، روتا رہا، مگر بابا جان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بابا جان کے بنا کیسے جی سکتا تھا؟ وہ سمجھ نہیں سکا اس نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا۔ ایک محبت پا کر اس نے کئی محبتیں کھو دی۔ کیا محبت اتنا بڑا جرم ہے جس کی اتنی بڑی سزا ملی اسے؟ اسے صرف محبت نہیں چاہیے تھی، اس محبت کا ساتھ رشتہ چاہیے تھا، جان سے زیادہ۔ بابا جان کو کھونے کی ہمت نہیں تھی اس میں، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ رشتوں کے خون کا دن تھا وہ، جہاں سب سے بڑے رشتوں کا خون ہو گیا۔ جنازہ اٹھا کئی رشتوں کا، ماں باپ، بیوی، اولاد، بھائی، کئی رشتوں کے مطلب بدل گئے اس ایک دن میں۔ فرشتے کچھ دن سے اداس رہنے لگی تھی اور اس اداسی کا سبب دعا جانتی تھی۔ اس کی ماں نے اس رات جو باتیں اس کے ساتھ کی تھی، اس کے بعد سے وہ اداس رہنے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی امی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہوا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ قسمت کا ایک فیصلہ تھا، اور اگر ان سب میں کسی کا قصور تھا بھی تو فرشتے کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو معصوم تھی، اسے تو کچھ پتہ بھی نہیں، وہ تو برسوں پہلے والی سچائی سے انجان تھی۔
وہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب رشتوں کی پامالی ہوئی۔ لیکن امی بھی غلط نہیں ہیں، وہ بدل سے مجبور ہیں۔ جس عورت سے وہ ساری زندگی نفرت کرتی آئی ہیں، اچانک اس کی بیٹی سامنے آ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہوگی انہیں۔ ان کا ہر پرانا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں جو ہوا اس میں کس کا قصور تھا، کون غلط تھا، لیکن جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ اس طوفان نے کئی خونی رشتوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا سب ٹھیک ہو جائے، بابا جان اور اس کی امی فرشتے کو قبول کر لیں؟ تب شاید سب مکمل ہو جائے، یہ دوریاں ختم ہو جائیں۔ تم اتنی اداس کیوں ہو فرشتے؟ امی کی باتوں کا برا مت مناؤ پلیز۔ ایک دن دعا نے فرشتے سے پوچھ ہی لیا، وہ اس کی یہ حالت مزید نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ دعا، میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس نے بھی صاف صاف اپنے دل کی بات دعا سے کہہ دی۔ دعا تو یہ سن کر ساکت ہو گئی، وہ اس کے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کچھ دنوں میں فرشتے اس کے اتنا قریب آ چکی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اپنی چھوٹی بہن کو کیسے دلاسا دے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو فرشتے؟ کیا تم ہم سب کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ یہ سب تمہارے لیے ہیں، کبھی نہ کبھی سب تمہیں اپنا لیں گے، دیکھنا ایک نہ ایک دن تم سب کا دل جیت لوگی۔ مجھے تو تمہاری عادت ہو گئی ہے، میں تو ایک پل بھی تم بھی نہیں رہ سکتی۔ دعا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے اسے سمجھایا۔ وہ بس خاموش چہرے کے ساتھ دعا کو دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ آج کالج سے چھٹی کے بعد ہم لنچ باہر کریں گے، اوکے؟ تیار رہنا۔ دعا حسب معمول کالج جانے کے لیے تیار تھی اور جاتے جاتے اسے آج کے پلان سے بھی آگاہ کر رہی تھی۔ دعا کے جانے کے بعد اس کا کمرہ بالکل بھی دل نہیں لگا، کچھ پڑھنے یا ٹی وی دیکھنے کا بھی موڈ نہیں تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، اس کے قدم عارف کے کمرے کی طرف تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ وہاں کیا کرنے جا رہی ہے۔ عارف کے کمرے میں پہنچ کر وہ والہانہ انداز میں اس کی تصویریں دیکھنے لگی۔ عارف اس وقت آفس میں ہوگا، اس لیے اس سے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ یہ پیار بھی عجیب چیز ہے، اچانک سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے۔ ہر جذبہ، ہر احساس، ہر شے، اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کا سب اچھا اچھا لگنے لگتا ہے، اس کے وجود سے منسلک تمام چیزیں۔ پتہ نہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے کیا وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے؟ محبت تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ چکی ہے، اگر وہ محبت کرتا ہے تو اظہار کیوں نہیں کرتا؟ کب کرے گا وہ اظہار؟ بس ایک بار عارف مجھے مل جائے، وہ میرا ہاتھ تھام لے، پھر مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ وہ لوگ جتنی نفرت کرتے ہیں کرتے رہیں مجھ سے، عارف تو اس کے ساتھ ہوگا نا، اس کی محبت تو ہوگی نا اس کے پاس۔ اس کے لیے وہ محبت ہی کافی ہے، ان لوگوں کی نفرت وہ کبھی بھی ختم نہیں کر پائے گی۔ بابا جان جیسے ضدی انسان سے جیتنا آسان نہیں، انہوں نے اپنے سگے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کیا، وہ اس سے آج بھی نفرت کرتے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں عارف کی تصویر سے مخاطب تھی۔ دعا چھٹی کے بعد سیدھی اس کے کمرے میں آئی جہاں وہ بیڈ پر لیٹی۔ دعا اسے صبح والا وعدہ یاد دلانے آئی۔ وعدے کے مطابق اسے دعا اور عارف کے ساتھ لنچ پہ چلنا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن دعا کے جوش و خروش کے سامنے کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ بنا چینج کیے اور بنا ہاتھ منہ دھوئے دعا کے ساتھ چلتی ہوئی پورچ تک آئی جہاں عارف ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ فرشتے کو عارف کے چہرے پہ ایک عجیب اداسی نظر آئی لیکن وہ وجہ نہیں سمجھ سکی۔ ایسا لگتا تھا وہ لنچ پہ زبردستی باہر جا رہا ہے۔ کھانے کے دوران وہ خاموشی سے کھانا کھاتی ہوئی عارف کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ وہ بھی خاموش تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح دعا کے ساتھ چھیڑخانی اور باتیں نہیں کر رہا تھا۔ شاید اسے آفس کی کوئی پریشانی ہو، اس سے دل ہی دل میں اندازہ لگایا۔ اسے وہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہاں کا کھانا، وہاں کے لوگ۔ جب انسان کا موڈ خراب ہو تو اچھے سے اچھی جگہ بھی اس کا موڈ درست کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ جبکہ دعا ان دونوں کے برعکس اپنی ہی دھن میں باتیں کرتی رہی۔ کھانا کھا کر وہ لوگ جلدی ہی واپس آ گئے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گھس گئی۔ کتنی سوچیں، کتنی یادیں اس کے اور نیند کے درمیان حائل تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ آنکھیں ویران تھیں، سکون تو ان میں کہیں نہیں تھا۔ اس کی امی، اس کے ابو اسے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ کتنی اجنبی تھی وہ اس گھر میں، سب اپنوں کے ہوتے ہوئے وہ سب سے کتنی دور تھی۔ سب تھے مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک اس کے ڈسٹرب ذہن میں عارف کا خیال آیا۔ یہی ایک خیال ہی اسے سکون پہنچا سکتا تھا۔ اس وقت وہ ہر دکھ، ہر غم بھلا کر صرف اور صرف عارف کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آپ نے جب میرا کلاک توڑا تو یہ بات میرے سامنے بھی کہہ سکتی تھی۔ میں کوئی شوٹ تھوڑی کرتا آپ کو۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اب اگر تم نے ہاتھ کھینچا تو تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اس کے لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ آئی۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہے، دل میں سکون نہ ہو، آنکھوں میں نیند نہ ہو، پھر بھی ہونٹ مسکراتے ہیں۔
اب نیند اس کی آنکھوں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ وہ حسب معمول اپنے مقررہ وقت پر اٹھی، نماز ادا کرنے کے بعد ذرا دیر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی نجمہ اس کے لیے ناشتے لے کر آئی۔ اتوار کے علاوہ باقی دنوں ناشتہ دعا لاتی تھی، لیکن اتوار چونکہ چھٹی کا دن تھا اس لیے وہ 11 بجے تک گھوڑے اونٹ سب بیچ کر سوتی۔ وہ آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگی۔ دستک دے کر عارف اندر آیا۔ وہ اتنی جلدی آیا کہ وہ بوکھلا کر اپنا دوپٹہ درست کرتی کھڑی ہو گئی۔ سوری، وہ مجھے لگا دعا شاید آپ کے پاس ہوگی، اتنا کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ اور اجنبی تھا۔ وہ حیران رہ گئی، اس نے کبھی اسے اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا۔ وہ شاید پہلی بار اتنا سنجیدہ تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے آثار بھی تھے۔ حیرانی میں اس کی بھوک بھی مٹ گئی۔ وہ سارے برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی جہاں رخشندہ دعا کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے کچن میں آتا دیکھ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ایسا ہمیشہ ہوتا تھا، جہاں رخشندہ ہوتی اور وہ وہاں جاتی تو وہ ایک پل بھی ضائع کیے بنا وہاں سے چلی جاتی، اس لیے وہ زیادہ خود بھی ان کے سامنے نہیں جاتی۔ وہ ابھی کچن میں ہی تھی کہ دعا بھی وہاں آ گئی اور نجمہ سے ناشتے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ایسا لگا محترمہ بنا ہاتھ منہ دھوئے ہی آ گئی۔ فرشتے کی تو اسے دیکھ کر ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ فرشتے کے ہنسنے پہ اپنے حلیے پہ غور کرنے لگی اور شرمندہ ہوتی کچن سے ایک پل میں ہی نکل گئی۔ وہ دعا کے ساتھ لان میں آ گئی جہاں بابا جان اور عارف شطرنج کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ چچا ان کے پاس دوسری کرسی پہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہیں ان دونوں کے کھیل میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سردیوں کی ہلکی دھوپ بہت لطف دے رہی تھی۔ دعا اسے لے کر باہر بابا جان اور عارف کی کرسی کے پاس لے گئی۔ بابا کے چہرے پہ ایک دم سنجیدگی آ گئی اور عارف بھی سنجیدہ ہو گیا۔ وہ دعا کی سنجیدگی پہ حیران نہیں تھی، اسے عارف کی سنجیدگی حیران کر رہی تھی۔ دعا ہمیشہ کی طرح بابا جان کو سپورٹ کر رہے تھے اور عارف کو منہ سے چڑھا رہے تھے۔ دعا کے سپورٹ کو دیکھ کر بابا جان کے جوش میں مزید اضافہ ہو گیا، جبکہ وہ بظاہر اس گیم میں لاتعلق تھی، لیکن دل ہی دل میں عارف کو سپورٹ کر رہی تھی اور وہ جانتی تھی وہی جیتے گا، کیونکہ اکثر شطرنج میں وہی جیتتا تھا۔ اس نے محسوس کیا عارف کی دلچسپی کھیل میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زبردستی کھیل رہا ہے۔ وہ بغور عارف کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دعا نے اچانک ایک زوردار چیخ مار، تب اسے پتہ چلا بابا جان جیت چکے ہیں اور عارف ہار گیا۔ وہ حیران ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے جیتتا رہا اور آج بھی وہ آسانی سے جیت سکتا تھا، تو پھر وہ کیوں ہارا؟ کس لیے؟ اس رات ستارے بادلوں نے بالکل چھپا رکھے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بارش اسے ہمیشہ سے پسند تھی۔ وہ کھڑکی کھولے بارش اور ہواؤں کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی جب بجلی چمکتی تو زمین پہ روشنی پھیل جاتی۔ وہ اس نظارے سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اتنی سردی میں اچانک اسے چائے کی طلب محسوس ہوئی، اس لیے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج ڈنر کے بعد سے اس نے دعا کو بالکل بھی نہیں دیکھا۔ شاید وہ کمرے میں اپنا ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اسے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ سیڑھیوں پر پہنچ کر اس نے دیکھا سارے گھر والے صوفوں پر بیٹھ کر چائے بھی پی رہے تھے اور سنجیدگی سے کسی معاملے پر بھی بات کر رہے تھے۔ دعا وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے نیچے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سب کے سامنے سے ہوتی ہوئی وہ کیسے کچن میں جا سکتی تھی؟ وہ واپس جانے کے لیے پلٹ ہی رہی تھی کہ عارف کی آواز پہ اس کے قدم رک گئے۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں میں شادی کر لوں اور آپ کو اپنی پسند بتاؤں؟ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ شرم کے مارے اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو کر نکل گئی۔ وہ انتظار میں تھی کہ کب عارف کے منہ سے اس کا نام ادا ہوگا۔ بے ساختہ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ میں دعا سے شادی کرنا چاہتا ہوں بابا جان۔ اسے عارف کی آواز سنائی دی۔ اس کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ نہیں نہیں نہیں، اس نے ضرور غلط سنا ہوگا۔ عارف نے دعا نہیں فرشتے کہا ہوگا۔ ضرور اس کی سماعتوں نے اسے دھوکہ دیا ہوگا۔ وہ دل کو سمجھانے لگی، ارے واہ عارف، تم نے تو میرے دل کی بات چھین لی۔ ہمیشہ سے میری خواہش رہی تھی کہ دعا کو تمہاری دلہن کے روپ میں دیکھوں۔ بابا جان کی آواز آئی۔ اب اسے سننے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اچانک اس کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جسم سے سارے خون ایک پل میں خشک ہو گیا۔ وہ گرنے والے انداز میں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اگر اس وقت وہ سیڑھیوں کا سہارا نہ لیتی تب شاید لڑکتی ہوئی نیچے گر جاتی۔ عارف اور بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ تو صرف ایک آواز سن رہی تھی، میں دعا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باہر تیز بجلی کڑکی۔ اچانک اس نے وہ بجلی خود پہ گرتی محسوس کی۔